کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے دوست تو چن سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں۔ پاکستان اور بھارت دو ایسے ہمسائے ہیں جن کی پیدائش ایک ہی وقت پہ ہوئی اور 1947 سے اب تک دونوں دوستی کے خواہاں ہیں، لیکن اتفاق سے جنگیں بھی لڑ چکے ہیں۔ جو لوگ اس جنگی سامان کی تیاری کرتے ہیں، جنگی معاملات کو دیکھتے ہیں، آج انہی سے بات کریں گے اور ایک بنیادی سوال پوچھیں گے کہ دونوں ممالک میں امن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جنرل اشوک مہتا صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جنرل اسد درانی صاحب۔ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ جنرل اشوک مہتا صاحب، شروع میں آپ سے کروں گا، پاکستان اور بھارت اچھے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، دوستی بھی ہو سکتی ہے اور آپ لڑائی بھی لڑ سکتے ہیں۔ وہ لائن آف کنٹرول پہ جس زمانے پہ ہم کشمیر میں ہوتے تھے تو گولی باری نہیں ہوتی تھی، بڑا امن چلتا تھا، اور لائن آف کنٹرول پر گولی کے جگہ پر کھانا پینا ایکسچینج ہوتا تھا، بات چیت ایکسچینج ہوتی تھی۔ تو اس میں ایک گڑبڑی کیا پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے پالیٹکس۔ اب شروع میں تو یہ جو بٹوارا ہوا دیش کا، تو میرے لحاظ سے یہ جب یہ لوگ گئے برٹش، تو انہوں نے جو پارٹیشن کروایا اور کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کشمیر کے مسئلے کو اور یہ بٹوارے کو دونوں سائڈ شروع میں نہیں سہن کر سکے۔ وہ ایکسیپٹنس شاید ابھی بھی نہیں ہے، اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، اچھے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، جنرل صاحب نے جو باتیں کی کہ دوستی بھی اور جنگ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب ہماری تقسیم ہوئی اس کے بعد ہمارا جو بنیادی ایک مسئلہ کشمیر کا تھا وہ آج بھی جڑ ہے دونوں ملکوں کے درمیان فساد کی۔ خاص کر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کی طرف سے اس کے اوپر بہت ہی ایک ریجڈ بیہیویئر ہمیں نظر آیا ہے، چونکہ ایک اعتبار کی فضا نہیں ہے، ایک ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر ہم آگے چل نہیں پائے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر فضا کچھ ایسی بن گئی کہ وہ جو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار والے معاملے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے سیاچین ہوا، اس کی وجہ سے سیاچین ہوا، اس نے اور معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا۔ اب لیٹسٹ جو ہے وہ پانی کے معاملات سامنے آ گئے ہیں، تو ایک ٹریک بن رہا ہے جس کے تحت نظر آ رہا ہے پاکستان میں کم از کم لوگوں کو کہ جی یہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، تو یہ کہاں رکے گا معاملہ؟ یہ اس طرح کی فضا جو ہے اس میں دوستی بہت مشکل ہے، اس میں دوستی مشکل ہے۔ جنرل اسد درانی صاحب، میں بنیادی سوال آپ سے بھی وہی کروں گا، ہم اچھے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ پاکستان اور بھارت اچھے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت بڑی لڑائی تو نہیں ہو سکتی ہے، چھوٹی موٹی ٹکٹ ہو سکتی ہے، معاملات بھی ہیں، اس لیے آپ اس کو مینج کرتے ہیں، اور مینج ہم نے اچھا کر لیا پچھلے 10-15 سال سے، خاص طور پر 96 کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ابھی ہم نے اس کو مینج کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا اب تک، ٹکٹ لائن آف کنٹرول پر ہو سکتی ہے، آپ ویزا بند یا جانا نہ بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ بریک تھرو ہو جائے گی اور اچھے ریلیشنز ہوں گے، اس کی وجہ اگر دوسرے راؤنڈ میں آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا، میرا خیال ہے وہ نہیں ہوگی فار ادر ریزن، کیونکہ دو مختلف قسم کے ملک ہیں اور مختلف قسم کی اپروچز ہیں۔ مینج ہم کر لیں گے، اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہ جی یہ بہت ابھی ایسا دو ملک بن گئے نیبرز، ان کی کوئی مسائل نہیں ہے اور بہت اچھی طرح رہ سکتے ہیں اور کوئی جنگ کا خطرہ ہے، وہ میرا نہیں خیال ہو سکے گا۔ میں نے بتایا نا دوسرے راؤنڈ میں اس کی وجہ بھی بتا دیں گے اگر آپ نے پوچھی تو۔ مہتا صاحب، جنرل بکرم سنگھ نے جو ٹک ٹک کی بات کی ہے، ٹک ٹک چلتی رہتی ہے لائن آف کنٹرول پہ، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ اف نیبرز بریک رولز وی ول ٹو۔ ہم امن کی تو بات کرتے ہیں، آپ بھی ٹریک 2 میں شامل رہے جنرل صاحب، آپ بھی ٹریک 2 میں کا حصہ رہے۔ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریجنل پیس بھی چاہیے، ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ پاکستان اور بھارت کو جانا چاہیے، ہم اپنے گھر تو سنبھال نہیں سک رہے، محلے کو کیسے سیکیور کریں گے؟ دو بات کرنا کہتا ہوں۔ پہلی بات،
صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے 1999 میں ایک بیان دیا تھا روٹری کلب میں. وہ بیان کیا تھا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو کیا بھارت اور پاکستان کے رشتے نارمل ہو جائیں گے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں. پہلی بات. دوسری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، بالکل ہے، اور جیسے ایئر مارشل صاحب نے بیان دیا کہ کافی قریب پہنچ گئے تھے ہم. ابھی اسی مہینے 10 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات قبول کی کہ ایک بریک تھرو ہونے والا تھا، لیکن جیسے انہوں نے بیان کیا لطیف صاحب سوری میں انٹروین کر رہا ہوں آپ کو. جنرل صاحب واقعی بریک تھرو ہونے والا تھا اس پہ؟ جنرل اسد صاحب یہ اسٹیٹس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کچھ اور چلتی تو ہم نے ڈیم بنا دینا تھا یا پائپ لائن بنا دینی تھی، یا اگر پرویز مشرف کو مسائل نہ ہوتے تو بریک تھرو ہو جانا تھا. دیکھیے بریک تھرو میں کہتا ہوں کہ 4 پوائنٹ ان کے اچھے یا برے کی بات نہیں ہے. ابھی آ جاتا ہے وہ میرا سوال جو کمپلیٹ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوگا. وہ بریک تھرو اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ 4 پوائنٹ اور باقی چیزوں کے لیے ایک قیمت دینی پڑتی ہے ہر ملک کو. جب آپ امن کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنے کوئی ایک جو پوزیشن ہے اس میں تھوڑی سی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. امن کے لیے یہ کرنا پڑے گا. وہی ہندوستان کمفرٹیبلی پلیسڈ وہاں پر ایک ڈسیژن ہوا بہت عرصہ پہلے کہ ہم مینج تو کر لیں گے لیکن ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے بغیر بھی، ہمیں تو کافی تھوڑا زیادہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کے بغیر بھی گزارا کر جائیں گے. اس لیے مشرف صاحب جب ہر ہفتے ایک سٹیٹمنٹ دیا کرتے تو اس کا ریئیکشن نہیں تھا ہوتا، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بس گزر جائے ویو تو اچھا ہے، ہم نے کیوں کرنا ہے، ہمیں کہیں کچھ کرنا نہ پڑے. یہ 4 پوائنٹ کے اوپر جب آتا ہے تو ہندوستان میں تو ایک سیکنڈ اشوک صاحب ذرا، یہ ہندوستان ویلی تو مانتے ہیں کہ جی ہو رہا ہے بہت زیادہ لوگ. اس ملک میں سوائے خورشید قصوری صاحب کے کسی کا یہ خیال نہیں کہ وہ ایک ایسی سٹیج تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی اگر آپ کا ایگریمنٹ ہو بھی جائے آپ نے اس ایگریمنٹ کو منظور کروانا ہے پاکستانیوں سے، کشمیریوں سے، ہندوستانیوں سے. اس کا کشمیریوں سے اس کی اپروول کے چانسز بہت کم تھے اور پاکستانیوں سے کوئی نہیں تھے، اس لیے نہیں تھا ہونا. یہ نہیں، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں ہے جو پریزنٹ پوزیشن ہے. تھوڑا بہت ایسا ہے جس کی سنیے صاحب، نہیں دورانی صاحب، بہت نقصان ہے ہندوستان کو. اور کیسے نقصان ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول سے جو انفلٹریشن ہوتی ہے، جو جموں اور کشمیر میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو بندوق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جیش محمد کی یہاں پر لگائی جاتی ہے، وہ ہمارے سائڈ کشمیر، آزاد کشمیر میں کچھ نہیں ہوتا. آزاد کشمیر میں کوئی دہشت گردی اگر ہوئی تو آپ کی طرف بہتر نہیں ہوگی نا. ایک منٹ، لیٹ می جسٹ فنش. اینڈ سو بہت تکلیف ہے بھارت کو اس کے بارے میں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ابھی کی استھتی، ابھی کی حالت ہے وہ ایکسیپٹیبل. دوسری بات، اور اس کے بعد میں جو وجہ ہے میں بیان کر رہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے، وہ تو حل ہونے کی طرف جائے نہیں رہا. اگر حل بھی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ہوگا. میں آئی ایم ناٹ ایز پیسیمسٹک ایز دورانی صاحب، لیکن مے بی از ٹو ریئلسٹک. نو، آئی ایم آلسو ریئلسٹ، لیکن آئی ایم ناٹ ہوپلیسلی پیسیمسٹک. اس میں پچھلے 65 سال میں کیا ڈیولپمنٹ 100 سال میں ہو جانا چاہیے، لیکن اب 100 سال ابھی بس ایک ہی بات کہوں گا میں. کشمیر کے علاوہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے برابری کی. پاکستان نے، جہاں تک ہم پڑھتے ہیں باہر کے لٹریچر اس میں، اور ہم لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، پاکستان نے اب یہ سٹیٹس نہیں منظور کیا کہ وہ
کے برابری میں نہیں ہے. نیوکلیئر پاور اوشیہ ہے لیکن برابری بھی نہیں. پیرٹی انگریزی میں اسے پاکستان پیرٹی چاہتا ہے, برابری چاہتا ہے, اور جب تک وہ برابری نہیں ہوگی تب تک وہ معاملہ نہیں. ایئر مارشل صاحب, دو تین چیزیں. ایک تو میں جاننا چاہوں گا, پوائنٹ نے ریز کیا کہ جی لشکر طیبہ اور ڈفرینٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز آزاد کشمیر میں نہیں ہوتا, اس پہ اگر آپ رسپونڈ کریں. اور دوسرا پیرٹی, اور ساتھ نے کہا کہ کشمیر شاید 100 سال میں حل ہو سکے. 2-3 پوائنٹس ہو. دیکھیں, پہلی بات, اگر جنرل مہتا جو ہیں ان کی کنٹینشن مان لیں کہ ہندوستان کو بہت تکلیف ہے, جبکہ جنرل درانی نے کہا کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لہٰذا وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ 2 پوائنٹس آف ویو ہے نا. اگر جنرل مہتا کی یہ کنٹینشن مان لیں کہ جی ہندوستان کو مسائل ہیں, وہاں یہ اس طرح کے گروپس جو ہیں انفلٹریٹ کرتے ہیں اور ہندوستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, جموں کشمیر کی بات انہوں نے کی, تو بھائی پھر تو آل دا مور ریزن کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ ہم نے حل کرنا ہے. اگر ہندوستان کا مسئلہ ہے, مان لیا جائے کہ مسئلہ ہے, تو پھر کیا اس کے مطابق وہاں اس چیز کی ایگرنیس ہے؟ میں اس میں کنٹرڈکشن دیکھتا ہوں. ایسی ایگرنیس نہیں ہے, وچ مینز کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہوگا کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی لیول پہ اس میں ٹروتھ ہوگا, یہ جو انفلٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں. پر حقیقت یہ ہے کہ وہاں اتنی بڑی آرمی ڈپلائیڈ ہے, وہاں ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. اگر اس موومنٹ کے تحت ان کو وہاں تکالیف ہیں, جو کہ ہوں گی ایز اے اسٹیٹ, کیوں نہیں ہوگی, جہاں کہیں اس طرح کی انسرجنسی ہوگی وہاں تکلیف تو ہوگی. اب اس کا کتنا حصہ یہ پاکستان کے نام لگاتے ہیں, کتنا حصہ جینوائن موومنٹ کی وجہ سے تکالیف ہیں, یہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ اس طرح کے ایلیگیشنز, کاؤنٹر ایلیگیشنز چلتے رہتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک انڈیجنس موومنٹ جو مین سورس آف ٹربل ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگی جب تک آپ اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے. یہ بات طے شدہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہے اور اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو مسئلہ کشمیر کا ان کے لیے حل ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات کی نا صرف کہ انفلٹریشن ہے جو تکلیف دیتی ہے. یہ بھول گئے ہم یہ بات کرنی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, اور وہ موومنٹ ان کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ایک ریزولوشن ہے, اور اس ریزولوشن کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے, جو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, وہ انڈیا ہے. ایک تو بات یہ طے ہوگی. اب آ جائیں آپ پیرٹی کی طرف. دیکھیں, کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک اتنی بڑی پاور ہے اس خطے کی, اور جو اس کے ارد گرد ملک ہیں اگر وہ پیرٹی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو انڈیا جو چاہے ان کے ساتھ کرے؟ دیکھیں نا, یہ کوئی میرا مطلب بہت اہم سوال ہے. اور میرا اسی سیگمنٹ میں ایک سوال تھا کہ اپنے اپنے گھر کو ہم سیکیور کیسے کریں گے؟ اگر ہمارے اپنے گھر سیکیور ہوں گے تو پھر ہم محلے کی سیکیورٹی کی بات کریں گے. جو پیرٹی کی بات ہوئی, برابری کی بات ہوئی, ایک ہمسایہ ملک بھارت, ایک ہمسایہ ملک پاکستان, ساتھ سری لنکا بھی ہے, نیپال کے مسائل کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, اس پہ ناظرین بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان میں انسرجنسی کی, کشمیر میں تو بات ہوتی ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہمسایہ ممالک ان مسائل میں بھی انوالوڈ ہیں, اور انسرجنسی کی جو باتیں ہیں, نیچر آف وارفیئر چینج ہو گیا. جیسے جنرل اسد درانی صاحب نے کہا کہ 1996 میں ایک چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ ہم نے کنونشنل وار پہ نہیں جانا, تو کیا نیچر آف وارفیئر بھی اس خطے میں چینج ہو گیا؟ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دو اچھے ہمسائے کیسے بن سکتے ہیں, اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جو بات ہوئی اس سے تو ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ہی سیکیور کرنے میں ہمیں مسائل ہیں. بھارت کو انسرجنسی کا مسئلہ ہے, پاکستان میں بلوچستان کا ایشو ہے, ٹرائبل ایریاز کا ایشو ہے. جنرل صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈین پالیسی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے اور وہاں پہ انسرجنسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بھارت کی پرابلم صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, بھارت کی پرابلم چائنا کے ساتھ بھی ہے. وہاں بھی بارڈر چائنا کے ساتھ انسیٹلڈ بارڈر ہے, پاکستان کے ساتھ انسیٹلڈ بارڈر ہے. ہمارے ہاں انٹرنلی بھی ماویسٹ کی پرابلم ہے, نارتھ ایسٹ میں پرابلم ہے, کشمیر میں پرابلم ہے. سو یہ جتنے بھی دیش ہیں اس ساؤتھ ایشیا میں. صاحب ویسے ایک بڑا معصوم سا سوال ہے, سارے پرابلم جتنے آپ نے گنوائے
ان سب میں پاکستان کا نام پھر آپ کیوں لگا دیتے ہیں؟ نہیں، میں نے پاکستان کا نام نہیں لگایا. میں نے بھارت سے تو یہی آتا ہے نا کہ پاکستان از ٹو بلیم فار ایوری تھنگ. Not Pakistan is not to blame for everything. I have never said this. You are saying it. I have specifically said Kashmir. بھارتی میڈیا اٹھا لیں، پریس اٹھا لیں، پورا بلیم ہر چیز کا پاکستان پہ. بٹ اخبار وہ تو جرنلسٹ لکھتے ہیں. ویسے یہاں بھی پاکستان میں بھی وہی بات ہوتی ہے کہ جو بھی اینٹ اٹھا لیں اس کے اوپر را کا نام لکھا ہوتا ہے. لیکن سوال آپ کا یہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی میں دیکھیں، ہم بات جو ہے نا جی مفروضوں پہ نہ کریں. جیسے میں نے کہا کہ ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز تو بہت ہیں. ہمیں جو بھی بات کرنی ہے اس کا کوئی ریفرنس دے کے کریں. میں نے تو آپ کو جو 2 باتیں کی، میں نے کہا اگر یہ کنٹینشن ٹھیک ہے تو پھر دوسری طرف سے ایک فاسٹ ٹریک پہ ہمیں ایک میڈیشن اور اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ایک ایفرٹ نظر آنا چاہیے تھا جو نہیں آ رہا. لہٰذا کیا میں یہ کہنے میں حق بجانوں، اور اسی طرح پیرٹی کے معاملے میں نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پیرٹی جو ہے وہ پری کنڈیشن ہے بھارت کے لیے اپنے ہمسایوں کو ٹریٹمنٹ کی، تو پھر انفارچونیٹلی یہ کوئی ایٹیچیوڈ سویلائزڈ ورلڈ میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. نہیں، میں ایک بات اب کرنا چاہتا ہوں، ایک بات اس چیز پہ دیکھیں نا. ابھی جنرل صاحب نے 2 معاملے آپ کے سامنے رکھے کہ جناب آپ اپنی پیرٹی دکھانے کے لیے آپ کبھی پارلیمنٹ پہ اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی آپ بامبے اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ سمجھوتا ایکسپریس کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں کاؤنٹ کیا. اسی طرح کچھ فالس فلیگ آپریشنز تھے، اس کو بھی ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیے تھا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کیا آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جو ایکس آرمی چیف ہیں انڈیا کے، وی کے سنگھ، ان کی کتاب میں جو ٹی ایس ڈیز کے نام سے ذکر ہے، وہ تو ان کے ایکس آرمی چیف ہے نا، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت کی طرف سے یہ ٹی ایس ڈیز ریز کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے آبجیکٹیوز بھی انہوں نے لکھ دیے. آبجیکٹیوز یہ تھے کہ دہشت گردی کرائی جائے اور پاکستان کو انوالو کیا جائے، پاکستان کے نام پہ یہ ساری چیزیں لگا دی جائیں. اور اس کی ایکسٹینشن آج بھی جو ہے، یہ جو ہم جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی را کا نام ہر اینٹ پہ لگا دیا جاتا ہے، ایسے نہیں لگایا جاتا. اس کی ایکسٹینشن جو ہے آج آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ انہی ٹی ایس ڈیز کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آج کنڑ اور نورستان میں آپریٹ کرتی ہے. باقاعدہ را ایکٹیو ہے بلوچستان میں. میں تو آپ کو ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اور وہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے وہی جو ٹی ایس ڈیز کا مقصد تھا وہ آج بھی ایکٹیولی پرسو ہوتا ہے اور دہشت گردی کروائی جاتی ہے. اب آپ دوسری یہ تو ایک بہت رسپانسبل آدمی کی میں نے بات کی، وہ کیوں انڈیا اس چیز کو نہیں انویسٹیگیٹ کرتا کہ آپ کے تو اپنے آرمی چیف نے لکھا ہے، یہ میں تو نہیں بات کر رہا. دوسری بات، انہی کے ہاں ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا گیا سپریم کورٹ کو، ونس اگین بائی ویری ریسپانسبل پیپل جو ان کے سی بی آئی کے تھے، اور انہوں نے اس کے اندر کنفیس کیا اور یہ انسیڈنٹس بائی نیم لکھے گئے کہ پارلیمنٹ اٹیک، آپ کا بامبے اٹیک، سمجھوتا ایکسپریس جب وہ انویسٹیگیٹ کرنے والا قریب پہنچ گیا تو اس کو مار دیا گیا، اور اسی طرح فالس فلیگ آپریشنز کا ذکر. اور انہوں نے اوتھ پہ کہا ہے کہ یہ جناب ہم ان میں انوالو تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو سیکرٹ سروسز کے تھے وہ خود انوالو تھے. وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کو آج تک کہیں جگہ نہیں ملی. اگر آپ واقعی سیریس ہیں کہ یہ معاملات جن کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان نے کرایا، بھائی افضل گرو کو آپ پھانسی دے دیتا ہے آپ کا ایپیکس کورٹ یہ کہہ کے کہ اس کے خلاف کچھ شواہد نہیں ملے، مگر چونکہ لوگوں کے جذبات ہیں اس کو پھانسی دے دی جائے گی. آپ اجمل قصاب کو ملنے نہیں دیتے ہمارے جو لوگ ہیں، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایکشنیبل ایویڈنس آپ نے آج تک نہیں دیا. واقعی اگر ایسی حقیقت ہے تو پھر میرے اور آپ کے عام عوام کے جو حالات ہیں وہ تو شاید پھر اسی طرح چلیں گے. بھارت میں بھی مہنگائی ہے، پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، اور بارڈر پہ ہماری فورسز آئی بال ٹو آئی بال رہیں گی. حالات بہتر نہیں ہوں گے. بہتری کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت، 2 ہمسایہ ممالک جو جنگیں بھی لڑ چکے ہیں لیکن امن کے خواہش مند ہیں. جنرل اشوک مہتا صاحب، آپ نے ایئر مارشل صاحب کی بھی بات سنی، جنرل اسد درانی صاحب کی بات سنی، اور بڑی اسپیسیفک مثالیں دی ایئر مارشل صاحب نے. ساتھ جنرل اسد درانی صاحب اپنے ریئلسٹک موڈ میں بتایا کہ پاسبل چیزیں لگ نہیں رہی، اور ساتھ آپ نے پیریٹی اور برابری کی بھی بات کی. کو لگتا ہے کہ یہ پیریٹی اور برابری کا اگر ہم مسئلہ چھوڑ کے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا شروع کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میری امید ہے کہ اس کے لیے یہ
آپ نے بیان کیا کشمیر کے مسئلے کو آپ فاسٹ ٹریک پہ رکھیے، لیکن دہشت گردی کراس بارڈر، اب جو بات ہوئی ہے دو باتیں روکی گئی تھیں. ایک لائن آف کنٹرول پہ پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ہونی چاہیے. 2003 کی جو ٹریٹی تھی سیز فائر اگریمنٹ، اس کو قائم رکھنا چاہیے، وہ اب ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو ممبئی کا حملہ ہوا ہے، آرمی چیف نے خود کہا ہے کہ ہم نے 10 مارے ہیں پاکستان میں. نہیں تو وہ تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے لوگ کٹتے ہیں مرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو نیچرلی آرمی چیف تھوڑی کہا کہ ہم چوڑیاں. جنرل صاحب سے ایئر مارشل صاحب سے اگر آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، تو آرمی چیف تو چوڑیاں پہن کے تھوڑی بیٹھے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آرمی چیف چوڑیاں پہن کے بیٹھے گا جنرل صاحب؟ تو آپ ادھر سے، یہ تو ہوتا ہے یار. ہم پیس کیسے آئے گا پھر؟ تو پیس تبھی آئے گا جب یہ سیز فائر لائن پر سیز فائر کو قائم رکھا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک طرف ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ایک طرف ہے، ان دونوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور ابھی جو گیلانی صاحب نواز بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے کہ نہیں؟ بھارت نے 42 جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں آزاد کشمیر میں، اس کا پورا ریفرنس دیا ہوا ہے. اس کا کوئی بلوچستان میں، ہم بلوچستان کے بارے میں بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں. یہ 2009 میں آپ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں، کیا حق ہے؟ کیا مطلب حق نہیں ہے؟ بھارت نے قبول کیا ہے، اٹس اے ڈسپیوٹیڈ پرابلم، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ تو حل ہونا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے بلوچستان کی، یہ بھارت نے قبول کیا 2009 پر، جب شرم الشیخ میں گیلانی صاحب اور منموہن سنگھ ملے اور گیلانی صاحب نے کہا کہ بلوچستان پہ بات کرنی چاہیے. تو اس ڈائلاگ میں ہندوستان نے کہا ضرور بات کیجیے، لیکن آفیشیل لیول پر آج تک کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کیا گیا آفیشیل لیول پر بلوچستان کے اوپر. اس پہ ایئر مارشل صاحب، جنرل مہتا، اشوک مہتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں ہوا. جو ٹرائبل ایریاز میں ہماری انسرجنسی ہے بلوچستان میں، ہم ریپیٹڈلی یہ سنتے ہیں کہ جی انڈین انوالومنٹ ہے. کیسے ہے، کیا ایویڈنس ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو کلیئر کٹ باتیں کی نا. آئی وش کہ اس کا کوئی جواب مجھے مل جائے. میں نے تو کہا کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جب کہہ دیا کہ میں نے TSDs بنائے تھے، تو وہ کس چیز کے لیے بنائے تھے؟ ہماری مدد کرنے کے لیے بنائے تھے. جی جنرل، اس کا جواب مجھے دے دیں. میں تو ایک انڈین آرمی چیف کو کوٹ کر رہا ہوں. 166 people are killed, of which there are 5 Americans. And you are saying، آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کا حملہ جیسے پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا وہ ہندوستان نے سٹیج کیا. یہ آپ کے اپنے بندوں کو پکڑیے گا جی، میں تو نہیں ایفیڈیوٹ دے رہا. کون سا آپ کے اپنے بندے ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں. یہ ایویڈنس پاکستان کو دینا چاہیے نا، انڈیا کو. نہیں، پاکستان تو دے گا سو دے گا. ہمیں تو شکایات ہیں، ہمیں بھی شکایات ہیں کہ یہ فورن افیئرز اور فورن آفس کو یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ ایسے ہوا لہٰذا پاکستان نے کیا ہوگا. میں تو ایفیڈیوٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں شامل تھے. آپ بتائیے، سمجھوتا ایکسپریس جو ہوا، آپ نے اس بندے کو جو بالکل اس کے اینڈ تک پہنچ گیا تھا، آپ نے اس کو وہاں پہ مارا یا نہیں مارا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں آن ریکارڈ آئی ہیں نا. میں ایزمپشنز کی بیس پہ بات نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ امریکن مرے لہٰذا پاکستان کی انوالومنٹ ہوگی، چونکہ 160 بندے مرے لہٰذا پاکستان کی. یہ ہے، دیکھیں یہ ہے انڈائریکٹ، یہ ہے ساری انڈائریکٹ باتیں. میں کچھ ایک دو اور کانکریٹ باتیں اگر آپ کہہ رہے ہیں جو کیس چل رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جی جو چلنے دیجیے نا کیسز. تو میں نہیں کہہ رہا وہ چلنے دیجیے وہ کیسز لشکر طیبہ کے، وہ چلنے ان کا انٹرسٹ ہے نا جی. لشکر طیبہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد تو اور کچھ کہہ نہیں سکتا. نہیں، کہنے کی بات نہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ، جب آپ یہ کہتے ہیں نا جی کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، ایکسکیوز می، یہ آپ نے بڑی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ابھی پیش کی ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور انڈین پرائم منسٹر صاحب اس کو مانتے ہیں. انہوں نے جنرل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا اس مرتبہ؟ دی لیٹسٹ انہوں نے کہا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے.
جو اس کو ہماری جیوگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کسی قیمت پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دہشت گردی اور اس طرح کی باتیں، جبکہ ہم آپ کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے جنرل اسمبلی کے فلور پہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ باتیں نہیں کی، حالانکہ جن ایویڈنسز کی میں بات کر رہا ہوں یہ کانکریٹ ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہے ہمسائے کا حق کہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ باتیں نہیں کی۔ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کہتے ہوئے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، پاکستان جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، اور پاکستان جو ہے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتا ہے۔ پورا سال جب ایل او سی پہ اکا دکا واقعات ہوئے تو یہ میچورٹی کا کیا عالم ہے کہ آپ کے آرمی چیف، آپ کے ایئر چیف، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ایک آدمی کی بھی ہیڈنگ پہ، اور اس کے بعد 5۔ تو یہ کیا مجھے بتائیے کہ ایل او سی کے اوپر اس طرح کے واقعات کیا یہ کوئی فرسٹ ٹائم ہوئے؟ جن صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں انڈیا نے انویسٹمنٹ بھی کافی کی ہے، $2 بلین کا اپنے انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ بنایا ہے، ٹریننگ بھی آپ دے رہے ہیں افغان آرمی کو، ویپنز بھی دینے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے بغیر کیا افغانستان کے فروٹس پاکستان اور بھارت دونوں یہ امید رکھ رہے ہیں کہ دونوں انجوائے کر سکیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو ہتھیار نہیں دے رہے ہم، اور کئی مرتبہ ہتھیار مانگے گئے ہیں ہم سے، اور وہ ہتھیار نہیں۔ سوشیو اکنامک اور کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ پر فوکس ہے، ملٹری ٹریننگ پہ فوکس ہے۔ افغانستان کی سرکار نے، افغانستان کے پریزیڈنٹ نے جو پہلا اسٹریٹجک پارٹنرشپ دستخط کیا وہ بھارت کے ساتھ کیا۔ ان کی چوائس ہے، سوورن کنٹری ہے، انہوں نے بھارت کے ساتھ سائن کیا، اور بھارت کا مقصد یہی رہا ہے کہ وہاں پر سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اور کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ پر $2 بلین کا انویسٹمنٹ کیا گیا ہے، اور ملٹری ٹریننگ کا ہے۔ اور جب ہم ٹریک 2 چلاتے ہیں اور ٹرائیلیٹرل چلاتے ہیں انڈیا پاکستان اور افغانستان کا، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے 2 باتوں کی۔ پہلی بات تو ہندوستان اور پاکستان افغانستان پر گفتگو کریں، وہ بات نہیں چل رہی پاکستان اور افغانستان پہ۔ ہندوستان نے کئی مرتبہ ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو اس بات چیت کرنے منظور نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے، کیونکہ یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ افغانستان کے ریلیشن میں پاکستان ایک اہم رول ہے اس کا، وہ ایک کی پلیئر ہے، اور اس لیے یہ جو ویپنز جو نہیں دیے جا رہے، یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، یور ٹیک آن دس تھنگ، افغانستان 2014 انڈین انوالومنٹ ان افغانستان اور پاکستان سے تعلقات بہتر کیے بغیر، اور انسرجنسی جس کی آپ نے بات کی وہاں پہ انڈین سگنیچرز ہونا، حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی ڈسکشن میں جیسے پیرٹی کی بات ہوئی، یہ دنیا ہے ہی ایسے، اس میں جب تک آپ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آپ کے دوست دشمن پرماننٹ نہیں ہوتے، آپ کے انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں۔ بھارت کو ایک انٹرسٹ افغانستان میں نظر آیا، انہوں نے وہاں پہ ان کو انگیج کر لیا، ان کے ریسورسز ان کو الاؤ کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، وہاں پہ انہوں نے فنڈز استعمال کیے، لہٰذا وہاں پہ ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان نے اس سارے معاملے میں اپنی ایک پوزیشن رکھنی ہے تو پاکستان کو یہ جو انٹرنل آپ کے پرابلمز ہیں اس میں سے نکلنا ہوگا۔ یہ ایک میسج ہے ہماری اپنی حکومت کے لیے۔ دوسروں سے شکوے آپ تب کیجئے کہ پہلے آپ کی اپنی پوزیشن سٹرانگ ہوگی، اور یہ بالکل انہوں نے آج صحیح بات کی، یہ حقیقت ہے کہ پیرٹی والی جو بات ہے نا جی، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ دو ہمسائے ہیں، انہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے آپس میں تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے، اور پیرٹی جو ہے وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو نوشن ہے پیرٹی والی، وہ خود بخود اٹ ہیز اٹس اون وے ٹو ایوالو۔ مگر یہ کرنا کہ چونکہ ایک سٹیٹ چونکہ کمزوری کی پوزیشن میں سے گزر رہا ہے، یس ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے پرابلمز ہیں، ہمارے اکنامک پرابلم ہیں، دہشت گردی کے ہمارے پرابلم ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ جس طرح اس ریجن کو دہشت گردی میں ڈالا گیا 9/11 کے بعد، یہ صرف ہمارے ہی ایشوز نہیں ہیں، یہ باقاعدہ باہر سے ان ایشوز کو ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے۔
وی ہیو ٹو اسٹرگل. جہاں تک افغانستان والا معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب تک انڈیا پاکستان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں طے نہیں کریں گے تو جو انڈیا افغانستان میں کرنا چاہ رہا ہے وہ شاید اس کو اچیو نہیں کر پائے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، جنرل اشوک مہتا صاحب. ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. اس مسئلے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو بھارت میں اگر پاکستان میں جو ملٹری کا رول ہے، اگر یہ نارمل ڈیموکریسی سویلین گورنمنٹ کا جو حق ہے اس میں سول ملٹری ریلیشنز اگر ٹھیک حد تک آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے درست ہو سکتے ہیں. جنرل درانی صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں اس کنٹینشن سے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ آخر میں ایک انہوں نے وہ کو ڈی گریس جیسے کہتا نا، اس طرح کا ایک پوائنٹ انہوں نے دینا تھا. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، دونوں ملکوں میں ایک مختلف ہسٹری ہے، لیکن آج کل ہندوستان کی فوج کا رول جو ہندوستان کی اسٹیٹ نے مقرر کیا ہے نا، وہ بہت اعلیٰ ہے. جو چیز آپ خود نہیں کرنا چاہتے نا وہ ان کے کندھے سے کروا دیں. سیاست فوج نہیں مانتی، اسٹیٹمنٹ پکی دینی ہے، آرمی چیز سے دلوا دیں. بھائی اشوک، آپ لوگ جو سے نا، آپ اپنی فوج کو صحیح استعمال کر رہے ہیں ایز این انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ پالیسی. آپ اس کو قبول نہیں کرتے کہ پاکستان میں کس کی آواز ہے، کس کا حکم چلتا ہے، سویلین سرکار کا ہے یا فوج کا؟ وہ بالکل نہیں وہ غلط ہوگا. پر اس پورے سال جو آپ کی فوج کرتی رہی ہے، اس سال کی بات کر رہے ہیں، آپ کی پالیسی اب آپ بھی پاکستان کو دیکھ کے آپ نے اپنی پالیسی بدل دی ہے. آپ کی فوج لیڈ کر رہی ہے آدھا ٹائم ملٹری اس پولیٹیکل ایگریشن کو. آپ کی فوج جو ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہے. آپ کے آرمی چیف، ایئر چیف جس طرح پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں ایل او سی کے بارے میں پورا سال، اور جس طرح ہمارے آرمی چیف اور بیک اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی رہی، اب تو ساری دنیا دیکھ. تو یہ نہ کہیے کہ آپ کی فوج کا وڈران رول ہے، ایسا نہیں ہے. سویلین پورا سال جو ہم نے دیکھا بالکل اس کے اپوزٹ ہے. آپ کے یہاں دیش کے سویلین کنٹرول نظر آتا، آپ کے دیش کے نظر آتا ہے، ایسا ہے نہیں. یہاں باہر اور ہر جگہ پر یہی دیکھا جاتا ہے. امریکہ میں بھی تو پینٹاگون کا رول ہے، اگر آپ اوباما باڈ پڑھے. بٹ سویلین پریزیڈنٹ انڈیا از اے بگر ڈیموکریسی دین امریکہ. ڈیوڈ پیٹریس کو سویلین سرکار کہانی صاحب کو سیک کر سکتے ہیں؟ ضرور سیک کر سکتی ہے، لیکن افغانستان کے اندر اوباما کی پالیسی کو پینٹاگون نے اور سی آئی اے نے مل کر سیبوٹاج اور سبورٹ کیا. یہ کرتی ہے نا، یہ ورلڈ اوور ہوتا ہے. ہماری دونوں اپنا کراؤڈ رکھو. اب دیکھیے، ایک طرف ڈی جی آئی ایس آئی، ایک طرف ایئر چیف، میں بیچ میں ایک ارے نہیں سنیے، یہ تو آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ جو فوج اور آئی ایس آئی کا رول ہے پاکستان میں، ویسا رول وہ کہیں آپ کو کمپیریبل نہیں ملے گا. آپ ٹھیک کہتے ہیں، اوورلی ڈومیننٹ ہے، اس کو ہمیں کرٹیل کرنا ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی ایگری. مگر یہ جو فوج کے رول ہوتے ہیں، ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے رول ہوتے ہیں، وہ ورلڈ اوور ہیں. لیڈنگ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. ہم نے ابھی یہ بات جو آپ کے سامنے کی، پینٹاگون کا رول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سی آئی اے کا رول آپ کے سامنے ہے. انہوں نے پوری کمپلیکشن افغانستان کی بدل دی، وہاں پہ سرج کروا دی، وہ بندے اس کے اندر. میں بڑا خوش ہوں کیونکہ انہوں نے امریکہ کو جنگ ہروا دی. گیلانی صاحب نے ڈی جے آئی ایس آئی کو کہا کہ آپ ہندوستان جائیے، انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے را چیف کو بھیجتے یہاں پہ. نہیں، ہم تو تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تو پرائم منسٹر صاحب پچھلے 6 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤں گا جب حالات ٹھیک ہوں گے. یہ ہے دوستی کی باتیں. کون سے حالات چاہتے ہیں؟ حکم نہیں مانے. نہیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب کون سے حالات چاہتے ہیں؟ ویسے ڈی جی آئی کو بھیجنا اس موقع کے اوپر بہت غلط کام تھا. بہت غلط کام تھا. اگر بھیجا جاتا تو حکم نہیں مانا. ہاں، اس طرح کا حکم جون صاحب، میں تو بڑا خوش ہوں. منسٹر کا حکم نہیں مانا. وہ حکم ہوا نہیں تھا، پارلیمنٹ میں چیزیں آ گئی تھی، پارلیمنٹ سے ریورس ہوا. وہ بات ہی غلط تھی جی. حکم کا کیا مطلب؟ ابھی آئی ایس آئی کو ایکسٹرنل ایجنسی کو کبھی ڈی منسٹر کے نیچے رکھتا. اچھی بات ہے نا، یہ حکم ماننے والے کمال، وہ اچھی بات. چلو، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، جنرل اشوک مہتا صاحب، جنرل درانی صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن جس میں ہم نے کافی سارے ایشوز ڈسکس کیے، اور کور ایشوز پاکستان اور بھارت کے درمیان جس میں
افغانستان کی بھی بات ہوئی، کشمیر کی بات ہوئی، چائنا کی بات ہوئی، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو صحیح کرنے کی بھی بات ہوئی، اور اپنے گھر کے جو اندرونی مسائل ہیں کچھ ان کی بھی ہم نے باتیں کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں 2014 کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ پاکستان اور بھارت دونوں کہتے ہیں کہ ہم خطے کو میں امن لائیں گے، اس کو بہتر کریں گے، لیکن ہم محلے کو تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہمارے اپنے گھر سیکیور ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین،